نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 15۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایپیسوڈز کی صورت میں بیان کر رہا ہوں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے گوشے وا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کی اور دیگر احباب کی نگاہوں سے ابھی تک اوجھل ہیں۔ میری کوشش ہے کہ آپ کے سامنے جو باتیں بیان کروں وہ مستند ہوں، روایات سے ثابت ہوں، اور ان کی صحت میں کسی قسم کا کوئی جھول نہ ہو۔ عزیزان محترم، جہم بن ابی جہم نے حضرت عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب سے ان کی روایت سے بیان کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ، یعنی کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دایا تھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ان کا بیان ہے، یعنی حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور میرا شوہر اپنے شیرخوار بچے کے ہمراہ بنی سعد بن بکر کی چند عورتوں کے ساتھ ہم نکلے اپنے گھر سے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہمیں کوئی شیرخوار بچہ ملے، جس طرح دیگر عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں نکلی تھیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ میں تھی، میرا شوہر تھا حارث، اور میرے ساتھ میرا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ تو حلیمہ بیان کرتی ہے کہ یہ قحط کا زمانہ تھا، میں ایک خاکی رنگ کی یا مطلب جو مٹیالہ سا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ کی، وہ کہتی ہیں کہ گدھی میرے پاس ہی، میں اس گدھی پر نکلی، اور ہمارے پاس ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی، اور یہ قحط کا زمانہ تھا، دودھ کی بہت قلت تھی۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہ تھا کہ میں اپنے بچے کو پلا سکتی، اور وہ بیچارہ بھوکا رہتا تھا اکثر، اور وہ اکثر روتا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، کیونکہ میری چھاتی میں دودھ اتنا نہ تھا کہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا۔ اس کے رونے کی وجہ سے ہم سو بھی نہ سکتے تھے، اور میری جو اونٹنی تھی بوڑھی، اس کے تھنوں میں تو ایک قطرہ بھی دودھ نہ تھا۔ یہ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ اس کے تھنوں میں ایک قطرہ تک دودھ کا نہ تھا۔ اور جب ہم لوگ چلے بنی سعد بن بکر کی عورتوں کے ساتھ، دیگر عورتوں کے ساتھ، میں اور میرا شوہر اور میرا بچہ چلے، تو وہ بتا رہی ہیں کہ اس گدھی جس پر سوار تھی وہ بڑی لاغر گدھی تھی اور بڑی کمزور تھی۔ اس کی کمزوری اور لاغری کے سبب جو دیگر خواتین تھیں وہ بھی بیچاری مشکل میں تھیں، کیونکہ ان کے جانور تو تیز تھے، اور میری جو گدھی تھی وہ لاغر تھی، دبلی تھی، اور وہ سست رفتار تھی۔ میری وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جب ہم مکہ میں پہنچے، کچھ وقت کے بعد ہم مکہ میں پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دائیوں پر پیش کیا گیا۔ تمام دائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن کسی نے بھی آپ کو لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کا والد موجود نہیں ہے، والدہ ہیں، اور یہ یتیم ہے۔ تو یتیمی کے سبب کسی دایا نے بھی اسے قبول نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے بھی وقتی طور پر قبول نہ کیا، اس لیے کہ میں بھی چاہتی تھی کہ کوئی ایسا بچہ ملے جس کے ماں باپ ہوں، دادا دادی ہوں، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا بچہ ملے جس کے والدین کی طرف سے یا دادا دادی کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی حسن سلوک کا برتاؤ کیا جائے، یعنی ہماری کوئی مالی مدد، ان کا مطلب یہی تھا کہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یعنی ہماری کوئی مالی مدد ہو۔ تو ہم ایسے بچوں کی تلاش میں تھی۔ تو تمام عورتیں جو تھیں اپنے بنی سعد بن بکر کی، ان میں تقریباً تمام عورتوں نے بچے تلاش کر لیے تھے۔
دودھ پلانے کے لیے بچے انہوں نے تلاش کر لیے تھے، میں تنہا رہ گئی، مجھے کوئی بچہ نہ ملا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیوں نہ میں وہی بچہ لے لوں جو یتیم ہے۔ تو میرے شوہر نے مجھے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، آپ مطلب وہی بچہ لے لیں، لینا چاہتی ہیں تو میں نے یہی دل میں سوچا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے کہ چلو بچہ یتیم ہے تو ہو سکتا ہے مطلب اس کے دادا دادی یا کوئی مطلب ہماری جو ہے اس نے سلوک ہمارے ساتھ کریں گے۔ تو میں نے ان سے اپنے شوہر کو مطلب یہ بات بتائی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیں۔ تو بخدا وہ کہتی ہے کہ بخدا میں یہ بات ناپسند کرتی ہوں کہ خالی لوٹوں، میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں خالی نہ لوٹوں۔ بنی سعد بن بکر کی عورتیں مجھے کیا کہیں گی کہ حلیمہ تو خالی جا رہی ہے، ہمارے پاس وہ بچے ہیں، تو خالی جا رہی ہے۔ تو میں واپس تنہا نہیں لوٹنا چاہتی تھی، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی تھی، تو میری خواہش تھی کہ میرے پاس بھی کوئی نہ کوئی بچہ ہو۔ تو میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لینا پسند کر لیا، گو کہ آپ یتیم تھے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ تو اس نے میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس بچے کو لے لیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بچہ باعث برکت ثابت ہو جائے۔ میرے شوہر نے یہ بات مجھے بتائی تو میں نے ارادہ کر لیا اور پھر میں ان کے گھر گئی اور میں نے وہ بچہ لے لیا، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے لے لیا اور قبول کر لیا۔ وہ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ خود کہ جب میں نے آپ کو اپنی گود میں لیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں جب میں نے اٹھایا تو بتاتی ہیں کہ میری چھاتیوں میں دودھ اتر آیا۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ میری چھاتیوں میں دودھ اتر آیا اور میں نے ان کو پلایا تو وہ سیر ہو گئے، اور پھر اسی طرح میں نے اپنے بچے کو بھی پلایا، وہ بھی سیر ہو گیا اور دونوں سو گئے۔ حالانکہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ ہی سیراب ہو جائے، وہ بیچارہ خود بھوکا رہتا تھا، وہ روتا رہتا تھا، اور اس کے رونے کی وجہ سے ہم بھی سو نہیں سکتے تھے۔ تو جو ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا تو اس سے میری چھاتیوں میں دودھ اتر آیا، میں نے ان کو پلایا، اپنے بچے کو بھی پلایا اور دونوں سیر ہو کر سو گئے۔ اور جب وہ دونوں سیر ہو کر سو گئے تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میرا شوہر جو تھا وہ ادھر گیا اونٹنی کی طرف، تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس نے دودھ دوہا اور وہ دوہتا چلا گیا دودھ کو، اتنا دوہا اس نے دودھ کہ اس نے بھی پیا، سیر ہو گیا، میں نے بھی پیا، میں بھی سیر ہو گئی، اور جو تھا ہماری بھوک دور ہو گئی۔ اور صبح ہوئی تو میرے شوہر نے بتایا کہ حلیمہ دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل و کرم کر دیا، لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ میرے شوہر حارث نے کہا کہ لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔